امن کی امید برقرار، بیک ڈور ڈپلومیسی جاری۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ سے مذاکرات کے لیے نئی تجاویز بھجوا دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مسودہ گزشتہ روز اسلام آباد کے حوالے کیا گیا۔ رائٹرز نے بھی تجاویز واشنگٹن تک پہنچانے کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس کا بھی مسودہ ملنے اور مذاکرات جاری ہونے کا اعتراف، تفصیلات بتانے سے انکار۔ امریکہ سے مذاکرات میں باضابطہ ثالث پاکستان ہی ہے، ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا، بہت سے دیگر ممالک بھی ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں، بات چیت کا فیصلہ کیا تو سب کو آگاہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ترکیے، مصر، قطر، سعودی عرب، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی کے مطابق امریکہ کو جنگ میں $100 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا، ٹرمپ انتظامیہ معاملے پر جھوٹ بول رہی ہے۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب، مذاکرات میں کیا کچھ ہوا، مجھ سمیت صرف چند لوگ ہی تفصیل جانتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ تہران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ٹرمپ نے پھر واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر کا ایران کی 90% میزائل فیکٹریز تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا ایرانی ٹیم کے فیفا ورلڈ کپ کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بند کرانے کا بھی تذکرہ، بولے لڑائی میں 11 طیارے گرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، میں نے 3 سے 5 کروڑ جانیں بچائی ہیں۔ ایران پر بڑے حملوں کا منصوبہ، ٹرمپ انتظامیہ نے تباہ کن کارروائیوں کے لیے سر جوڑ لیے۔ پینٹاگون کی امریکی صدر کو 45 منٹ کی بریفنگ، نئے آپشنز پیش، ممکنہ ایکشن کا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے وار پاورز ریزولوشن کے تحت کانگریس سے منظوری غیر ضروری قرار دے دی۔ رائٹرز سے گفتگو میں اعلیٰ عہدیدار نے موقف اپنایا۔ سیز فائر معاہدے کے بعد ایران کے خلاف جنگ ختم ہو چکی، جنگ بندی کے بعد کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا، لہٰذا کانگریس سے مزید کسی توثیق کی ضرورت نہیں۔ امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کی قرارداد 6 بار مسترد کر دی۔ ایران جنگ کب ختم ہوگی؟ امریکہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ امریکی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی میں وزیر جنگ سے تابڑتوڑ سوالات۔ پیٹ ہیگزت اور جنرل ڈین کین کی 3 گھنٹے طویل پیشی، اراکین کی سخت تنقید، ڈیموکریٹس نے جانی مالی نقصانات اور حکمت عملی کی تفصیل مانگ لی۔ انتہائی مؤثر انداز میں فوجی اہداف حاصل کر لیے، تہران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کی مضبوط پوزیشن میں ہے۔ امریکی وزیر جنگ کی بریفنگ۔ مہنگائی کا طوفان، عوام ہلکان، 21 ماہ بعد شرح ڈبل ڈیجٹ میں پہنچ گئی۔ صرف اپریل کے دوران 2.5% اضافہ، ٹماٹر 57% مہنگے، سبزیوں کی قیمتیں 40% تک بڑھ گئیں۔ دودھ، دہی اور چکن کے نرخوں میں بھی غیر معمولی اضافہ۔ انڈے، چاول، دالیں اور بیکری آئٹمز کے دام بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ سالانہ بنیاد پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں 30% اضافہ ریکارڈ۔ ادارہ شماریات نے تفصیلات جاری کر دی۔ کیا کھائیں، کہاں جائیں، کس کو فریاد سنائیں، مہنگائی کی دہائی دیتے شہریوں کا پارا ہائی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے کرائے 5% تک بڑھ گئے۔ مختلف شہروں کے لیے 470 روپے تک کا اضافہ۔ پنجاب حکومت کا سخت کارروائی کا حکم، 1 لیٹر پیٹرول پر 152 روپے 58 پیسے ٹیکس، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت پر 116 روپے 42 پیسے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سامنے آ گئی۔ سفاکیت کی انتہا، اسرائیل کا امدادی سامان لے کر غزہ جانے والے بحری بیڑے پر حملہ۔ یونان کی حدود میں فلوٹیلا کا محاصرہ، 22 کشتیوں پر قبضہ، 100 سے زائد رضاکاروں کو یونان منتقل کر دیا گیا۔ سمود فلوٹیلا کو بین الاقوامی پانیوں میں روکنا غیر قانونی اقدام، عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، غزہ کی ناکہ بندی ختم کرائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مطالبہ، پاکستان سمیت 11 ممالک کا مشترکہ بیان بھی جاری۔ اسپین کا اقدام پر شدید رد عمل، اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ میئر نیو یارک کی جانب سے بھی شدید مذمت، ترکی اور یونان میں واقعے کے خلاف ریلیاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ حتمی فیصلے تک سی ڈی اے یا اسلام آباد انتظامیہ کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کو لیز پر لینے والی کمپنی نے قوانین توڑے۔ 3 بڑی کمپنیز نے ہوٹل بنانے کے لیے جگہ لیز پر لی۔ بینک ایک ساتھ نہ دینے پر گروپ ڈیفالٹ ہو گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا ملک میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، حکومت کے خلاف تجاوزات بلا تفریق کام کر رہی ہے۔
پن بجلی 1 سے 6,000 پہ گئی ہے، اور گیس کا ہمارا جو ہم نے سپاٹ کے اوپر مہنگی گیس خریدنی پڑی کیونکہ قطری گیس نہیں آ سک رہی تھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، وہ الحمدللہ کل پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے، اور اس کے پہنچنے کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اب خاتمہ ہو چکا ہے۔ جس طرح پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی اب بھی نہیں ہوگی۔ ایل این جی موصول ہوتے ہی لوڈ مینجمنٹ ختم، پن بجلی کی پیداوار بھی 6,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ وزیر توانائی نے مزید لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ اویس لغاری نے کہا کہ بروقت اقدامات سے عوام کو آئندہ بندش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پوری کوشش ہوگی کہ صارفین کو مہنگی بجلی سے محفوظ رکھا جائے۔ چینی شہر سانیہ میں پاکستان اور چین کے درمیان 2 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدے پر دستخط، صدر آصف علی زرداری کی تقریب میں شرکت، تعمیراتی مشینری، صحت، حیوانات اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدے ہوئے۔ پاکستان اور چین کے درمیان 75 سال کی دوستی پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ صدر مملکت چین کا 5 روز کا دورہ مکمل ہونے کے بعد وطن واپس روانہ۔ آپریشن بنیانم مرصوص اور مارکہ حق نے نہ صرف ایک نیا مقام پیدا کیا پاکستان کے لیے بلکہ تاریخ کے رخ کو موڑ کے رکھ دیا۔ 8 جہاز بھارت کے گرائے اور وہ ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ شاندار فتح عطا فرمائی جس کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ مارکہ حق میں عظیم فتح، عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا، بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پاک فضائیہ نے بھارتی جہازوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، دشمن کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا پاکستانی قوم اپنی افواج کے پیچھے آہنی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ پنجاب میں پہلی بار بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے خصوصی امدادی پروگرام، وزیر اعلیٰ نے رحمت کارڈ کا اجرا کر دیا۔ مستحقین کو 1 لاکھ روپے فی کس امداد دی جائے گی۔ شرعی طور پر زکوٰۃ کے حقدار بیوہ خواتین اور یتیم بچے اہل ہوں گے۔ موبائل ایپ سے اپلائی کرنا بھی ممکن۔ مریم نواز نے کہا روایتی سیاست کے بجائے خدمت پر یقین رکھتے ہیں، خواہش ہے کہ کوئی بھی بیوہ یا یتیم خود کو بے سہارا نہ سمجھے۔ افریدی صاحب جو ہیں وہ اب ہماری بات سن تو رہے ہیں لیکن کوئی غلط بات نہیں سن رہے، کوئی جو صحیح بات ہم کرتے ہیں وہی سنتے ہیں، تو اب ان سے بھی جو ہے وہ بیچ میں پھر لوگ ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ رل گیا ہے، تو اب میرا خیال ہے اس کو بھی جو ہے وہ چھٹی کرانے کے موڈ میں۔ علی امین گنڈاپور کو ہماری بات سننے پر ہٹا دیا گیا، اب سہیل آفریدی نے بات سننا شروع کی ہے تو کچھ لوگ ان کی بھی چھٹی کروانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں نیا وزیر اعلیٰ لانا چاہتی ہے تو لے آئے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو، کہا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مسلم ممالک کی بہتری کے لیے سرگرم ہے، خطے میں امن کے لیے پاکستان مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہی بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار، کمرشل اور صنعتی سرگرمیاں بری طرح متاثر۔ آئین کے تحت پہلا حق خیبر پختونخوا کا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا وفاق پر امتیازی سلوک کا الزام، کابینہ سے خطاب میں کہا مرکز وسائل کی منصفانہ تقسیم میں ناکام رہا، پنجاب کی جانب سے گندم کی فراہمی روکی گئی، 2 دن میں مسئلہ حل نہ ہوا تو سیاسی جماعتوں سے مل کر احتجاج کریں گے۔ تقریب سے خطاب میں کہا اپوزیشن سے مل کر صوبے کا مقدمہ لڑنا ہوگا۔ کراچی میں خاتون ایس پی کے بیٹے کا قانون سے کھلواڑ، ڈیفنس میں پولیس اہلکار سے بدتمیزی، ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پولیس نے ہوٹر لگی گاڑی کو روکا تو نوجوان نے اہلکار کا گریبان پکڑ لیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کا نوٹس، تحقیقات کا حکم، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ تھی، روکنے پر نوجوان نے شناخت ظاہر کرنے سے انکار کیا۔ پوچھ گچھ پر گن مین کو مار پیٹ کرنے کا کہا۔ ایس پی نسیم آرا نے خود بھی وردی اتروانے کی دھمکی دی۔ متاثرہ اہلکار نے سما کو تفصیل بتا دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا دن،
मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में रैलियां, शुरा का मजदूरों की यौमिया उजरत में इजाफे का मुतालबा। मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सदर और वजीर आजम का मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इंसानी तरक्की के ज़ामिन लाखों मेहनत कशों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शाहराहों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले मेहनत कशों को खुसूसी सलाम। सयाहत का शोबा मईशत के लिए अहम। पंजाब हुकूमत सयाहत के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, वजीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। जून में 38 सयाहती साइट्स मुकम्मल हो जाएंगी। पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी का क़याम पंजाब के स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स और प्राइवेट सेक्टर के लिए खुशखबरी है। 60 दिन बाद पाक ईरान फ़ज़ाई सफ़र बहाल। जंग के बाद 26 फरवरी के बाद पहली परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान, लबनान और इराक के सफ़र पर पाबंदी लगा दी। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फैसला शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किया गया। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग करने वाले मुलजिम ने 4 सेकंड्स में सिक्योरिटी हिसार अबूर किया। मजीद सीसीटीवी फुटेजेस मंजरेआम पर। मुलजिम को होटल के मुख्तलिफ मकामात पर आते जाते देखा जा सकता है। बंदूक उठाकर भागते, फायरिंग करते मनाजिर भी कैमरे की आंख में महफूज। अदालत का मुलजिम को पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म। फाइनल में एंट्री या छुट्टी, फैसला कुछ देर बाद होगा। पीएसएल एलिमिनेटर 2 में हैदराबाद किंग्स पैंट इस्लामाबाद यूनाइटेड को 187 रन का हदफ। जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगी। मैच देखने कज़ाफी स्टेडियम आए शायकीन की सज काबिल-ए-दीद। सेहूनियों का मुकम्मल बॉयकॉट। सदर फलस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन का दबंग अंदाज। इसराइली हम मनसब से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस इजलास में फीफा सरबराह ने दोनों मुल्कों के अहदेदारों को स्टेज पर बुलाया, हाथ मिलाने का कहा। फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह ने मना कर दिया। मुसाफिहा किए बगैर स्टेज से उतर गए। और सऊदी प्रो लीग में टाइटल की जंग। अल इत्तेफाक ने अल खुलूद को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल खुलूद और अल-फीहा का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर बदस्तूर सर फहरिस्त।